کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے تو بہت سے اعمال ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے، لیکن کوئی آپ ایسا مجھے عمل بتا دیں کہ ہر وقت ہی میں وہ کرتا رہوں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات آپ سوچیں. کوئی دولت نہیں مانگی، کوئی پیسہ نہیں مانگا، کوئی بلڈنگ نہیں مانگی. ایسے ہی سوال کیوں کیا انہوں نے؟ کہ ان کے ذہن پہ آخرت سوار تھی، اصل دنیا سوار تھی. ہم پہ یہ سوال ہے تو ہم جو بھی بات کریں گے تو اسی کی کریں گے. لیکن ان کے ذہن جو تھے وہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے ہر وقت. ان کا تصور یہ تھا کہ یہ تو دنیا ہے بیکار، یہاں سے نکلنا ہے، اس کا فکر کرتے ہیں جو آخر ہے جہاں جانا ہے. اس فکر سے انہوں نے یہ بات کر دی. کیا پتا کہ کتنا بڑا جواب مل جائے گا. الحمدللہ، سبحان اللہ. ابھی ہم سمجھیں کہ ان کے لیے تو نہیں، ہمارے لیے بھائی. اب یہ میسج پہنچ رہا ہے تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی تو آئی یہ بات، جیسے میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ہر مجلس جو ہوتی ہے کسی کوئی علم کی مجلس ہوتی ہے. علم نصیب ہوتا ہے سب سے پہلے آدمی کو. علم ہوگا تو آدمی عمل کرے گا. کوئی مجلس چھوٹی نہیں علم. تو جہاں بھی کوئی نصیحت کی جا رہی ہے وہ بہت بلند ترین مجلس ہوتی ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ علم پڑھایا جا رہا ہے، علم بتایا جا رہا ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے. اور سننے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دل نرم ہے، یہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. میں اور آپ ڈبے یہاں کیسے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ ہے انشاءاللہ انہیں ہلنا ہے، ان کو بات پہنچاؤ، یہ کوشش کریں گے. تو کتنی بڑی بات ہے یہ آپ سوچیں کہ شریعت کے تو بہت اعمال ہو گئے، مجھے اب تسلی نہیں ہو رہی تھی. صبح نہ ان کو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، سب کچھ تھا، لیکن تسلی نہیں ہوئی. اللہ وہ سوچا انہوں نے کہ چلو نماز پڑھ لی، اس کے بعد میں کیا کروں گا. وہ جو تلاوت قرآن کر لی تو پھر گیپ آ گیا، پھر میں کیا کروں. سوچ دیکھیں آپ کہ اچھا پھر قرآن پڑھ لی تو پھر کیا کریں، پھر تسبیحات کر لی تو پھر میں کیا کروں گا. روزہ رکھ لو، روزہ بھی ختم ہو گیا، پھر کیا کروں گا. گیپ آ رہا نہیں آ رہا. تو انہوں نے سوال یہ کر دیا کہ ایسا تو وہ تو جنت ہے، تو وہاں وکیل پچھتاؤں گا نہیں. تو مجھے تو ایسی چیز چاہیے کہ ایک سیکنڈ میں فارغ نہ رہوں. بولے سبحان اللہ. یہ ہمیں چاہیے. نہیں چاہیے بھائی. ٹیکسی چاہیے، مکان چاہیے، دکان چاہیے، یہ چاہیے. سخت بدلیں تھوڑا سا، یہ چاہیے حقیقت میں. یہ سمجھ بات. تو اتنا بڑے راستہ کھول دیا. تو وہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور سید رحمت اللہ عالمین تھے، وہاں سے جواب کیوں نہ ملتا. سبحان اللہ. تو آئے اس لیے بشر و نذیر، تو تشریف اس دنیا میں اس لیے لے آئے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے پوچھا میں بتاؤں. اللہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بتا دیتے ہیں. تو ایسی کیا بات ہے. الحمدللہ ایک سیکنڈ میں تیرا فارغ ہی نہیں ہوگا، جنت نہیں پھرتا رہے گا. کریں گے بھائی آپ بھی وہ عمل؟ سچی بات ہے. بتا دوں پھر کہ ظاہر ہے تو پوچھنا چاہیے آپ کو بھی. تو انہوں نے کہا اس طرح کر تو پھر اگر یہ کام کرنے ہے تم مطمئن نہیں ہو رہا تو میں تجھے مطمئن کر دیتا ہوں انشاءاللہ. کیا کروں؟ کہتے کثرت ذکر کر. دیکھ لیں یہ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد علی شان ہے کہ ہر گیپ کو فل کر دے گا تیرے. سبحان اللہ. جاؤ تم مزے سے کاروبار بھی کر، ٹیکس بھی چلا، دکان بھی چلا، بیوی کے بعد بچوں کو بیٹھتا رہے، فکر نہ کر، کثرت ذکر کر. یعنی کیا کثرت میں گیا کہ اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد کر. بڑا عجیب سوال کیا انہوں نے بھی. سبحان اللہ. اور آخری ملاقات ہے آپ کی، اس کے بعد سے ملاقات نہیں نبی پاک سے. روئے بھی، دونوں بھی رویا، آپ بھی روئے اور آپ بھی روئے. نہیں یار سوچنا جدائی کا وقت ہے، بس ایک نصیحت میں پوچھنا چاہتا ہوں اسے. عرض کہتے ہیں تو مجھے بس ایک چیز بتا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز پتہ چل جائے گی تو پھر پکڑ لیں گے اس کو فق کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس اب یہ بتائیں یا سوچوں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ. اچھا بھائی کیا تہجد نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا رات کو نہیں جاگتے ہوں گے؟ کیا نفل نہیں پڑھتے ہوں گے؟ سب کچھ کرتے ہوں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے قیامت تک، وہ بھی وہ کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. وہ تو پتہ نہیں کیا عمل کرتے ہیں. وہ تو سب سے بڑا ان کا تو یہی عمل تھا کہ دیدار مصطفیٰ ہوتا تھا. سبحان اللہ. اس سے بڑا عمل کیا تھا ان کا؟ مجھے بتائیں. لیکن حرص دیکھیں
کہ مجھے کوئی ایسا بتا دیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہو. ادھر پھر جواب آیا کیا بتا دیتا ہوں کیا ہے, کثرت ذکر. اور فرمایا اتنا کثرت سے ذکر کر, اتنا ذکر کر کہ جس وقت تو مر رہا ہو تو کچھ چیز دنیا میں تو عمل ہی کوئی یاد نہ ہو, بس تو اللہ اللہ ہی کرتا چلا. زیادہ سے زیادہ مجالس میں بیٹھے ہیں, اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں, اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے ہیں, وہ زندہ کرتے رہتے ہیں انسان کو. سمجھے مریض ہیں وہ آخرت کے سب سے بڑے مریض ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں, ذرا ٹائم ملے بس صحبت میں بیٹھ جائیں, کسی کی باتیں سنیں, نصیحت سنیں, انشاءاللہ سینہ کھلتا چلا جاتا ہے انسان. ایک سیکنڈ پتہ نہیں وہاں مجلس ہو رہی ہے کہ اللہ والے ہیں, ٹھک سننے میں اور کچھ نہیں, دیدار ہی ہوگا. الحمدللہ اللہ نے دیدار کو بھی ثواب رکھا ہے. اللہ والے کسی دیدار کو دیکھو, ان کی باتوں میں نور ہوتا ہے, باتوں میں شفا ہوتی ہے, دل کھل جاتے ہیں. آدمی 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ جو بیٹھتا ہے کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے. 2 چیزیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں دنیا میں, یاد رکھنا. آپ کو اور سنیں بات میں, شاید میں سمجھا سکوں آپ کو. 2 چیزیں. ایک آدمی کام کرتا ہے اپنی خواہش اور نفس پر, بولے سبحان اللہ, ٹھیک ہے. کس پہ کرتا ہے؟ نفس اور خواہش پر. کیسے؟ گھڑی دیکھی میں نے, او بیوٹیفل, ماشاء اللہ, پہنیں گے یار, ذرا مزہ آئے گا. ابھی کیا ہے؟ خواہش ہے میری, دل لگے گا سبحان اللہ. اس سے آگے ٹھیک ہے, روب بھی پڑے گا یار, لوگ دیکھیں گے تو گھڑی قیمتی پہنی ہے یار, واہ فلاں, شادی میں جانا ہے, لوگ دیکھیں گے. 99% ہمارا یہ ہے نا بھائی, گاڑی لیں گے, گاڑی لے لیتے ہیں یار, ذرا مزہ آئے گا, لطف سے بیٹھیں گے یار, ذرا ادھر جائیں گے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حسین اور سی شادی یار, خوبصورت ہوتا ہے ماشاء اللہ, دل آ رہا ہے بس اسی سے شادی کریں گے یار, مجھے تو پسند آ گئی یار, بہت ہے یہ وہ. ہر آدمی کو اپنی پسند ہے, کسی کو کہانی بھی پسند ہوتی, کہتا ہے سب سے بہتر. پسند تو کسی سے نہیں مل سکتی, تو اس کی اپنی پسند ہے, اس نے پسند سے لی. یہ کیا چیز ہے؟ خواہش چیز ہے نا, سب لا ہے, سب لا ہو گیا اللہ کہتا. ٹھیک ہے, اب دوسری دفعہ جائیں, اسی چیز کو, انہی چیزوں کو, یہ تو میں 3 مثالیں دی, ساری چیز ہماری اسی پر ہے نا, کپڑا ہر چیز ہماری اسی پر ہے, 2 چیزوں پہ چلتی ہے, خواہش پہ چلتی ہے نا ساری. حتیٰ کہ یہ کہ بھئی میں اپنے بیٹے سے, بیوی سے محبت کروں گا, وہ بھی کیا ہے؟ خواہش ہے. بچہ ہے آپ کا, آپ بچہ جو آ گیا, آپ نے دیکھا بڑا پیارا ہے, میرا پوتا ہے, آپ نے اٹھایا, پیار کیا, یہ کیا ہے؟ آپ کی خواہش ہے. اللہ یہ زندگی ہے نا ہماری. اچھا, اللہ نے کیا انتظام کیا؟ انہی چیزوں کو اللہ نے کہا ہے, سب چیزیں جائیں گی نا, انہی چیزوں کو کنورٹ کر دیں کسی اور چیز میں. کیا کہ نفس کے لیے نہیں, بلکہ کس کے لیے؟ میرے رب کے لیے ہے. یہ ہے سوچ. جب یہ سوچ آ جائے, یہ پیمانہ زندگی کے انسان کا آ جائے, وہ انسان کیا بن جاتا ہے؟ اولیاء اللہ بن جاتا ہے. بس ختم, اللہ کا ولی بن گیا, وہ تو دوست ہو گیا اللہ تعالیٰ کا, ہر چیز اللہ کی طرف چلے گی. اور اللہ والوں کی شان ہی یہی ہے, وہ کرتے ہی نہیں کام, کچھ جو کرتے ہیں سوائے اللہ کے لیے کرتے ہیں, دوسرا کام ان کا ہوتا ہی کوئی نہیں. اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. وہ کیا کہ دل کو کنٹرول کریں, دل کو کنٹرول کریں. دل ویسے کنٹرول نہیں ہوتا, دل کو کنٹرول کس چیز کہتا ہے؟ ذکر اللہ سے کریں. جب آپ کثرت ذکر کریں گے دل پہ, تو ہمارے دل پہ اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی. اللہ والوں نے یہ طریقے بنائے ہیں کہ جس وقت کثرت ذکر کریں گے, جس کا ذکر کرتے ہیں اسی کی محبت آتی ہے. ہم ہر وقت دنیا کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا کی محبت ہے ہمارے اندر, ظاہر ہے. باہر نکلیں گے, ہاں بھائی کتنا کمایا, اس نے کیا کیا, اس کا مکان, اس کی دکان, اس کی بیوی بچے, 24 آورس ہماری ٹاپک ہے. محبت ہمارے دل میں جم گئی ہے. اس کو چینج کرنا ہے کیسے کہ ہم ضائع نہ کریں, بلکہ ساری چیزوں کے ہم ثواب لے کے جائیں جو بھی ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت. ساری چیزوں کے بینک بیلنس جو ہے ہمارے, وہ بھی الحمدللہ. پیسے سے کیوں محبت ہمیں؟ اس لیے محبت ہو کہ پیسہ ہوگا الحمدللہ, لوگوں میں صدقہ تقسیم کروں گا, لوگ غریبوں کو بانٹوں گا, میں یہ کروں گا, ہاسپٹل بناؤں گا, فلاں بناؤں گا. اللہ کے فضل سے نیت چینج ہو گئی, آپ کی ٹینشن چینج ہو گئی. آپ کو خود اپنی خواہش ہی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو یا میں یہ کروں گا. اپنی خواہش کو آپ نے ختم کر دیا, اس پیسے کی خواہش آپ نے اللہ کی طرف کر دی, اللہ کے لیے کر دیا, تو پیسہ آپ کے پاس موجود بھی ہے اور وہ آپ کے اعمال بھی بن گئے. یہ دل بن جائے ہمارا. ٹھیک ہے, کہاں سے ہوگی یہ چیز؟ دل سے ہوتی ہے. دل انٹینشن کو چینج کرتا ہے. سبحان اللہ.
ہر چیز جو ہماری کس طرح بدل جائے، اللہ کی طرف کنورٹ ہو جائے. ایوری تھنگ جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کچھ نہیں. اب سنیے بات کہ ہماری زندگی میں اس سے اچھا کوئی دن نہیں آیا تھا. اتنی بڑی خوشی، تمام صحابہ کہ اتنی بڑی خوشی کا دن ہماری زندگی میں، پوری زندگی میں کبھی نہیں آیا. یار کیا بات ہوگی وہ. اب کیسے کیسے لمحات صحابہ کرام کے آئے، کیسے کیسے واقعات ہے. تو کیا کہتے ہیں، ہماری زندگی میں اس سے حسین اور بڑا دن اور اتنا خوبصورت دن اور اتنی خوشی والا دن تھا ہی کوئی نہیں. یہ کیا تھا اس دن کہ اس دن ایک عجیب پیغام ہمیں ملا تھا. ایک عجیب پیغام ملا تھا. یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس دن ہمارے سامنے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ جنت میں اس کے ساتھ ہو. اللہ صحابہ کہتے ہیں ہم خوشی سے پاگل ہو. ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں ایسا دن ہی نہیں آیا کہ ہر آدمی، ہر صحابہ کو گارنٹی مل گئی کہ ہم نبی پاک کے ساتھ ہوں گے جنت میں. راف کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے بڑے ہمیں چاہیے کیا تھا. اللہ مقصد مل گیا ہمیں زندگی کا. کیوں کہ محبت تو سوال ہی پیدا ہو کسی صحابی کو محبت نہ ہو. وہ تو محبت میں تلے انسان تھے، ان کا کیا تھا. الحمدللہ. تو ہمیں تو اتنی توفیق نہیں کہ کسی اللہ والے کو جو سوچتے ہیں وہ شاید یہ نیک ہے اسی سے محبت کر لیں، اسی بھی جیب کاٹتے ہیں. ہم یہ کہیں چلو بھائی ہمیں چوروں سے چکوں سے محبت ہے، ہم کس کے ساتھ جائیں گے پھر. ہر جیب کترے سے محبت ہے، ہر فراڈی سے محبت ہے، ہر جھوٹ بولنے والے سے محبت ہے، غیبت کرنے والے سے محبت ہے، گالی دینے والے سے بہت محبت کرتے ہیں، بدماشوں سے محبت کرتے ہیں، لٹوروں سے بہت محبت کرتے ہیں، جن کے کریکٹر نے تو ان سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا نکالنی ہے اس سے ہم سے، دنیا کے معاملات لینے ہوتے ہیں، اپنے کام نہ رہتے ہیں. یا سوچیں اپنی زندگی میں کبھی کسی اللہ والے سے محبت کی ہے ہم نے؟ ہاں سوچیں. اتنی بڑی بات ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. اگر میں نے کسی ایسے محبت کر لی کہ جو وقت کا کتب ہے، اس کتب کا مقام آخرت میں کیا ہوگا، کتنی اونچی جنت میں ہوگا، اور میں نے اس سے جاری لگا لی، دوستی کر لی کہ بس تو میرا محبوب میں تیرا محبوب، تو وہ چھوڑ دے گا آپ کو اپنے ساتھ رکھ لے گا. ہاں یہ کام بھی ہم سے نہیں ہوتا. دنیا داری سے محبت تو بہت کر لیں گے، جو کچھ فائدہ ہی نہیں ہو تو چوروں کے ساتھ جاتا ہے. تو آج اگر ہم کسی اللہ والے سے محبت کر لیں، اس کی صحبت کو اختیار کر لیں، گارنٹیڈ ہے یہ بات کہ آپ اس کے ساتھ جنت میں ہوں گے. سبحان اللہ.